ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا بابا غلام رسول جٹ۔ بولدا بیا صلی حبیبنا صلی محمد کا ساجب ہے صلی کے ساجب ہے صلی اللہ نام محمد نام محمد کام بگڑنے نہیں دیتا او بلکہ بگڑے ہوئے بھی بنا دیتا ہے نام محمد نام محمد کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے ہوئے بھی بنا دیتا ہے نام محمد کا ساجب ہے صلی اللہ نام محمد نام محمد کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے ہوئے بھی بنا دیتا ہے نام محمد جس نے سنی یارو جس نے سنی یارو تقریر محمد دی جس نے سنی یارا تقریر محمد دی بس گئی تتوکیاں میں تصویر محمد دی جس نے سنی یارا تقریر محمد دی بس گئی تو آنکھیاں میں تصویر محمد دی جنت پہ کب جا ہے جنت پہ کب جا ہے کوثر پہ
قبضہ ہے، جنت پہ بھی قبضہ ہے، کوثر پہ بھی قبضہ ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت پہ بھی قبضہ ہے، دونوں جہاں یارو ہے، دونوں جہاں یارو جگیر محمد دی، جس نے سنی یارو تقریر محمد دی، ملیں دی نہ یوسف نو سانگ بہ گیا، ملیں دی نہ یوسف نو ملیں دی نہ یوسف نو خود بھی پاپی لکھ جاندی، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپے لکھ جاندی، او دی شک مٹ جاندی دل دی، اور اکھیاں دی شک مٹ جاندی، تک لیندی جلے کھانجے، تک لیندی جلے کھانجے، تصویر محمد دی، تک لیندی جلے کھانجے، تقریر تصویر محمد دی، جس نے سنی یارو تقریر محمد دی، ہے دونوں جہاں یارو جنت پہ بھی قبضہ ہے، کوثر پہ بھی قبضہ ہے، دونوں جہاں یارو ہے، دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی، کئی وانگ دیوالیاں دے کئی وانگ دیوالیاں دے او سر پھوڑ دیکھے میں، کئی وانگ دیوالیاں دے سر پھوڑ دیکھے میں، کئی اپنے خدانوں، کئی اپنے خداوانوں ہتھی توڑ دیکھے میں، جس پر ہوگی ہے تاثیر محمد دی، جس نے سنی یارو تقریر محمد دی، تاریخ نبی دی ختم نہیں ہونی، او جے کرے زمانہ، تاریخ نبی تاریخ نبی دی ختم نہیں ہونی، جے کرے زمانہ، اور فرشتے نہیں کر سکتے، اور فرشتے نہیں کر سکتے، اور طاقت کی انسان ذرا ذرا بھی کرتا، ذرا ذرا بھی کرتا ہے،
تعریف محمد دی ذرہ ذرہ بھی کرتا ہے تعریف محمد دی جس جس نے سنی یادو تقریر چاچا شریف آ جا بھائی 2 منٹ دے رہے ٹائم بس چاچا شریف کوئی نہیں ہوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہو زمزم دا پانی زمزم دا پانی ہو زمزم دا پانی زمزم دا پانی آقا تو وار گئے جنج ونج بھی جانی جنج ونج بھی جانی بدل رحمتوں نے چھائے ہوئے نے بدل رحمتوں نے چھائے ہوئے نے انج پیا لگتا ہے جن آقا آئے ہوئے نے جن آقا آئے ہوئے نے سب تو وڈی شان والا آ گیا اونچے رتبے پان والا آ گیا سب تو وڈی شان والا آ گیا آسیہ سب شکر دے سجدے کرو وہ سب سینے لان والا آ گیا اونچے رتبے پان والا آ گیا بار جنازہ کسے نہ چکیا انہاں دی پنڈ چان والا آ گیا سب تو بڑی شان والا آ گیا رج رجی دامنیاں ساریاں سبنوں دے غم کھان والا آ گیا اونچے رتبے پان والا آ گیا سب نبی معراج دی شب دیکھ گئے عرشاں تے جان والا آ گیا سب تو بڑی شان والا آ گیا کیوں ظہوری حشر تو گھبرائے تو او تیرا بخی شان والا آ گیا اونچے رتبے پان والا آ گیا رمضان صاحب آ گئے ہیں رمضان صاحب دیتے ہیں ٹائم رمضان صاحب آ گئے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام رمضان صاحب کیا حال ہے کر صاحب اتنے کا آئیے اتنے کا آئیے ذرا ادھر سامعین اور ذرا دھیان رکھے اوپر آؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے تمام دوستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بڑا ٹھلا جا جواب دیتا اسلام دا، حالے تے ساری محفل پئی ہے اسلام دا جواب تے گج بج کے دے رہے ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. احباب ذی وقار گرامی قدر، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ بآواز بلند درود پاک پڑھیے. اور یقین کامل کا حسن یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پڑھا ہوا درود نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سماعت بھی کر رہے ہیں اور اپنے ہر عاشق کو پہچان بھی رہے ہیں، کیونکہ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ڈالی ڈالی درود پڑھتی ہے، پتا پتا درود پڑھتا ہے. میرے نبی کی میرے نبی کی ذات پر سایہ میرا اللہ درود پڑھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، میرے نبی کی ذات پر سایہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. میرے نبی کی ذات پر سایہ میرا اللہ درود پڑھتا ہے، کیونکہ رسیہ درود کے ہیں، متمنی دعا کے ہیں، ہم رہنے والے وادیے ذکر و ثنا کے ہیں. قرآن کے ہر حرف سے پھوٹے جو روشنی اس میں سبھی انوار میرے مصطفیٰ کے ہیں. تو آئیے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ. کہیں پہ خط میں اپنے سلام جاتے ہیں، کہیں پہ فون میں اپنے پیام جاتے ہیں. یہ بارگاہ رسالت کا فیض ہے لوگوں، بغیر فون کے درود و سلام جاتے ہیں. یہ بارگاہ رسالت کا فیض ہے لوگوں، بغیر فون کے درود و سلام جاتے ہیں. تو بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. میں بھی مائک چھوڑ رہا ہوں، آپ نے پڑھنا ہے، میں نے دیکھنا ہے کہ آپ کی آواز کتنی ہے. الصلاۃ والسلام بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ. نازاں ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں، نازاں ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں، میزان عقیدت میں انہیں تول رہا ہوں. چھوٹا ہوں مگر بات بڑی بول رہا ہوں، میں تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں، میں تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد.
دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سامعین اکرام، احباب ذی وقار، گرامی قدر، آئیے آج اس 12ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے انتہائی شفیق دوست، میری مراد جناب محمد رمضان جانی صاحب، کہ وہ اپنے پیارے انداز سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی فرمائیں۔ ہماری آج کی یہ 12ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور رہنمائیوں کے ساتھ جلوہ پذیر ہے۔ میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گا اہل عین 87 جیم بے اور میرے انتہائی شفیق خطیب جامعہ مسجد قاری محمد اسلم صاحب اور رانا محمد سلطان صاحب، خصوصی دعوت رانا صداقت صاحب، رانا احسن صاحب اور دیگر رفقا جن کے میں نام نہیں جانتا، چہروں سے شناسا ہوں۔ تمامی احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے حضور کی آج کی اس بزم میں دامنے درمے قدمے سخنے کسی بھی طرح کا حصہ ملایا۔ اللہ کریم سے دعا گو ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بابرکت مہینے کا صدقہ اللہ پاک اس محفل کو سجانے والے، اس مسجد کو سجانے والے تمام لوگوں کے اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میری مراد جناب محمد رمضان جانی صاحب، ان کی آمد سے قبل ایک نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مزہ نہیں آیا، نعرہ تکبیر۔ بزرگوں اور بیماروں کو معافی ہے، نوجوانوں کو کوئی معافی نہیں۔ سینوں کا زور لگا کے جس کی آواز سب سے بلند اسی سال مدینے جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ تمامی احباب آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش فرماؤ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دعویٰ یار دیوانے دا یارو، دعویٰ یار دیوانے دا، دعویٰ یار دیوانے دا، جوڑے وکھا حسنین نانے دا، جوڑے وکھا مینو حسنین نانے دا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آیا ایک لال سادیاں دے گھر
میلاد مصطفیٰ ہے، حضور دی آمد دے دن ہیں سبھی حضرات۔ اصل چیز یہ ایتھے میں چاچا زیادہ نہیں پڑھتا ایسے وجہ تو کہ لوگوں کو پتہ نہیں لات باری ہو کے جاندہ سو ہی جاندے ذوق نال پڑھے نا بندہ تے کوئی ضروری نہیں الحمدللہ سانو پیسے نال کوئی تعلق نہیں ہوندا ڈرے پیچھے بیٹھ دیکھ لو ہن اجے تک مسجد وچ لوگ نہیں ہیں پڑھن والے نوں صرف ذوق چاہیے۔ او اللہ دے بندیو حضور دی محفل ہے، اللہ دے پیارے محبوب دی محفل ہے۔ بڑی باری میں تے آیا ہوں بس سنسان میں ساڈا دل ہی نہیں کرتا نعت پڑھن واسطے، اسی نعت تے پڑھدے ہیں جتھے کم از کم محبت ملے۔ ساڈے بالخصوص انتظامیہ حضرات اج باہر نہیں ہونا پھر جی نعت خان پہاڑاں تے پیندا جی جانی وڈا ہو گیا، جانی وڈا نہیں ہویا، جانی نو اللہ دے ذکر نال محبت آ، لیکن اگے کو سنے میں محبت نہ۔ ہن میں درود پاک کیا پڑھو کنے لوگ جنہ پڑھا مزیداری نہیں، کم از کم مسجد دے اندر گونج پانی چاہیے۔ اینج نہ پڑھا کرو یار، ساڈا دل کردا وا لوگ ذوق نال پڑھن۔ سرکار دا جشن تے جشن ایسا نہیں منایا جاندا، جشن گج بج کے منایا جاندا، اور جس رسول نے ساری زندگی تیرے تے میری بخشش سے واسطے آنسو بہا بہا کے رخسار در لگا لے، کیا انہوں نے محبت آئی نہیں؟ کیسی کمیٹی انتظامیہ باہر پھر دے رہی ہے بھی مولوی جاؤ تو پھر ہی جا کے سنا گے، ٹھیک ہے علماء کرام دی عزت ہے اسی مننے ہیں، بہت زیادہ ویلکم کرنے ہیں بھی انہوں دین واسطے سارا کچھ کیتا ہے، لیکن نعت حضور دی تعریف نہیں، نعت مصطفیٰ پڑھن واسطے حضور علیہ السلام نے اپنی مذمت والی چادر بچھا کے آکھا اے پیارے احسان اس چادر تے کھڑ کے میری نعت پڑھ۔ نعت پڑھنا احسان دی سنت ہے تے آقا کریم نے خود بے بھی سنیا۔ میں عالم دین نہیں ہاں، عالم دین نہیں ہاں، لیکن میں جڑی گل کیتی ہے کچی نہیں کیتی، قاری صاحب بھی بیٹھے نے، نقیب محفل بھی بیٹھے نے، نعت مصطفیٰ آقا کریم نے خود بیٹھ کے بڑی پیار تے محبت نہ سنی، اینج نہیں ساری رات حضور کھلو کے پنڈلیاں سوج جاندیاں سن، یار اینج نہیں کٹھے ہو کے بہت تھوڑا جا ماحول بنا کے بہت پھر مزہ آئے گا، نال پڑھو گے نہیں انشاءاللہ سرور آئے گا، کوئی ضروری نہیں میں 2 دن نہ پڑھنے، میں 2 شعر پڑھ کے پاس کر چڑھیں گا، ذوق چاہیے۔ آیا اقلال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، آیا اقلال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، سنیا ہے حسدا دے دن چڑھ جاتا ہے، سنیا ہے حسدا دے دن چڑھ جاتا ہے، انگلی ہلا کے سونا چاننوں ہلاتا ہے، انگلی ہلا کے سونا چاننوں ہلاتا ہے، ایسا بکمال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، ایسا بکمال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، آیا اقلال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، ہر ایک سونا او دے اگے جھک جاندا ہے، جس ویلے روکے تے زمانہ رک جاندا ہے، ہر ایک سونا او دے اگے جھک جاندا ہے، جس ویلے روکے تے زمانہ رک جاندا ہے، ایڈی سونی چال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، ایڈی سونی چال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، سنیا ہے ہن پیسے میری گل دی، پتہ کرو ہن تے او دیوے بھی نہیں بال دے، پتہ کرو ہن تے او دیوا بھی نہیں بال دے، اے سب جمال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، اے سب جمال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، آیا اقلال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، آیا اقلال سادیا
वेखने ते चलिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, चेहराए मुस्तफा। अरबी ढोला जग दे आया, जग दे आके जग नो वसाया। अरबी ढोला जग दे आया, जग दे आके जग नो वसाया। अरबी ढोला जग दे आया, जग दे आके जग नो वसाया। अरबी ढोला तेरे नैन सोने, अरबी ढोला तेरे नैन सोने, हसन सोने ते हुसैन सोने, हसन सोने ते हुसैन सोने। अरबी ढोला जग दे आया, जग दे आके जग नो वसाया। अरबी ढोला तेरा साया कोई नहीं, अरबी ढोला तेरा साया कोई नहीं, तेरे वर्गा ते आया कोई नहीं, तेरे वर्गा ते आया कोई नहीं। अरबी ढोला जग दे आया, जग दे आके जग नो वसाया। अरबी ढोला तेरा साया कोई नहीं, तेरे वर्गा ते आया कोई नहीं। अरबी ढोला जग दे आया, जग दे आके जग नो वसाया। अरबी ढोला तेरा कोई असानी, अरबी ढोला तेरा कोई असानी, आ जावे तेरी मेहरबानी। अरबी ढोला तेरा कोई नसानी, आ जा वेड़े तेरी मेहरबानी। महफल सजाने ते दर्द नाल सजाया करो, प्यार नाल सजाया करो। सजनों, हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक वाकया मैंने याद आ गया सारे संगियां दे ढिले होने की वजह तो। हजरत अबू अयूब अंसारी ने कुंडी मारी, लोग अगे लैन गए ने, या रसूल अल्लाह मेरा मकान हाजिर, आका मेरी जगह हाजिर, करीमा मेरे घर तशरीफ लाओ, आका मेरे घर तशरीफ लाओ। हजरत अबू अयूब अंसारी ने दरवाजा बंद किया है, मां दिए तू भी या अयूब सरकार का जाके तरला मार, जाके तरला मार के लाया कर। उन्हें आख्या मां फायदा की है जे अगर उन्हें पता ही नहीं मैं जाना किथे वे, मेरी 60 पुश्ता ऐसे रसूल दे इंतजार में गुजर गई ने। अम्मा मैं कुंडी मारी है, जे वो आखिरी नबी है तो मेरे बेड़े में जरूर आवे। जे सोना आखिरी नबी है ना, जे वो अल्लाह दा हबीब है, फिर मेरे बूहे ते जरूर आवेगा। और सजना तू ऐ दिल सजा हुजूर आंदे नहीं। मोहब्बत पैदा करो, मोहब्बत मुस्तफा। जदों नाते मुस्तफा पढ़े ते फिर रूह तड़प जाए, आका करीम दे जिक्र नाल मचल जाए, बंदा अपने आप तो बाहर ना हो जाए हुजूर दा जिक्र सुन के। अल्लाह ताला सानू अमल दी तौफीक अता फरमावे। मोहब्बत नाल महफिल सजा करो, मोहब्बत नाल आया करो, मोहब्बत नाल बैठा करो। अल्लाह करीम साडी हादी अपनी बारगाह च कबूल व मंजूर। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज से बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर फरमा रहे थे भाई मोहम्मद रमजान जानी साहब। ये जो इन्होंने बात कही है ना, ये बिल्कुल दुरुस्त है। पंजाबी में आ जाते हैं कि असी पता की कहने हैं, असी कहने हैं कि यार कोई नहीं, कारी असलम साहब या रोज ही इन्हों सुनीदा, कोई नहीं गल खैर, असी तवज्जो नहीं चाहिए। जो असी बाहरों 30,000 रुपया 40,000 रुपया दे के मौलवी साहब सदी दे ना, तो पूरा पिंड बावजू होकर उन्होंने आके सुनता कि मौलवी साहब लाहौर तो आ रहे हैं, शेखुपुरों तो आ रहे हैं, खुशाब तो आ रहे हैं, गुजरांवाले तो आ रहे हैं, फलाने मौलवी साहब आ रहे हैं, फलाने कादरी साहब, चिश्ती साहब, सोहरवर्दी साहब, मुजद्ददी साहब, फलाने आ रहे हैं, असीं उन्होंने सुनन जा रहे हैं। जदों भाई आजम नाद पढ़दा है तो सारे बंदे यही कहते कि यार कोई नहीं, आजम पिंड दा ही बंदा है, हर रोज ही पढ़दा रहता, कोई नहीं, गल खैर है। ये मत सुनो और ये मत देखो कि कौन पढ़ रहा है, बल्कि ये देखो कि सिक्तो सना किसकी हो रही है, ये देखो कि किसका नाम लिया जा रहा है, ये देखो कि तारीफ किसकी हो रही है। अगर आप अपने दिलों के अंदर झांक के देखें तो बदोहा के मुखड़े वाले की तारीफ हो रही है। आपने
بعد آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کے سامنے تعریف کس کی جا رہی ہے. والضحیٰ کے مکھڑے والے کی تعریف ہو رہی ہے, واللیل کی زلفوں والے کی تعریف ہو رہی ہے, مازاد کے کاجل والے کی تعریف ہو رہی ہے, علم نشرہ کے سینے والے کی تعریف ہو رہی ہے. تو آپ یہ دیکھا کریں کہ کیا کہا جا رہا ہے, کس کی صفت و ثنا ہو رہی ہے, کس کا نام لیا جا رہا ہے. یہ مت دیکھا کریں کہ پڑھنے والا کون ہے, یہ دیکھا کریں کہ وہ جو الفاظ کہہ رہا ہے وہ الفاظ کیا ہے. بن پیے آج کیف و سرور آئیں گے, اپنی محفل میں جس دم حضور آئیں گے. بن پیے آج کیف و سرور آئیں گے, اپنی محفل میں جس دم حضور آئیں گے. اشک پلکوں پہ روشن نیازی کرو, آئیں گے کملی والے ضرور آئیں گے. سب تو پہلے تو ایک کام کرو گے, جننے چھوٹے بچے نے انہوں سارے اٹھا کے پیچھے کر دیو, بڑے بندے سارے سیانے سیانے اگے آئے. آئے صاحب آؤ, تسی بھی اگے آؤ, تو بھائی عدنان آؤ, تسی سارے اگے آؤ. چھوٹے بچے سارے سائڈ تے کرو, یہ کیمرہ مین نو ڈسٹرب کر رہے تے شور کر رہے ہیں. سارے سیانے بندے بزرگو آؤ, تسی بھی اگے, تاڑے نام نہیں میں جاندا. سیانے سیانے بندے سارے ماشاءاللہ اگے آجو, نورانی چہرے والے آجو آجو آجو. سیانے بندے سارے اگے آؤ ماشاءاللہ, جنہ دے نام بھی نہیں جان دے اگے آؤ سارے ماشاءاللہ. آجو آجو توجہ فرماؤ. زندگی ٹائم بالکل شارٹ ہے کہ 9:45 خطاب دا کیا گیا, 2 نعت خانواں تے 12-13 منٹ رہ گئے نے. زندگی با اصول اچھی ہے, سرزمین رسول اچھی ہے, ہیرے موتی نیازی کچھ بھی نہیں, شہر بطحا کی دھول اچھی ہے. کیونکہ ایک پنجابی کا شاعر لکھا کہ آقا دی چٹائی ہے کہ دری کیڑی چیز ہے, حبشی بلال کے پری کیڑی چیز ہے, ہوئے جے ایمان والی اکھ پتہ لگدا, مدینے دے پہاڑاں دے مری کیڑی چیز ہے, ہوئے جے ایمان والی اکھ پتہ لگدا. بلا تمہید میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دینا چاہوں گا. ثنا خان رسول عربی جناب بھائی محمد اعظم صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا کریم. دو عالم کا دھولا ہے تو خالق کا مہمان ہے, دو عالم کا دھولا ہے تو خالق کا مہمان ہے. جس کو چاہے در پہ بلا لے, جس کو چاہے در پہ بلا لے, یہ تو میری شان ہے. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت کے دریا تیرے روزے کی جانب بہتے ہیں, رحمت کے دریا تیرے روزے کی جانب بہتے ہیں. تیرے گلیوں کے پھیرے کو عاشق, تیرے گلیوں کے پھیرے کو عاشق حج اکبر کہتے ہیں. سیدنا کریم
سیدنا کریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے در پر جانے والے جوڑیاں بر بر آتے ہیں ان کے در پر جانے والے جوڑیاں بر بر آتے ہیں پیر و مرشد بابا جی پیر و مرشد بابا جی ابو انس کہلاتے ہیں سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کوئی دنیا ہے پھریرا تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر اس کا اجالا نہ گیا میں نے ایک بار کہا آقا جھولی میری خالی ہے میں نے ایک بار کہا آقا جھولی میری خالی ہے اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا کیونکہ عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں خدا کا لاکھ شکر ہے کہ اب وہ میرے حالات نہیں کیونکہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں بلغ اللہ کمال ہی دی روز درے بستان سرا حمدوتیان خوشنما پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ اللہ کمال ہی اور عمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں پڑھتی تھی اپنے ذوق میں کشف تجاب جمال ہی اور بلبلیں بھی بو بگو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا چار سو حسرت جمیلو خصال ہی چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ رحمت دی تصویر مدینہ عاشق دی جاگیر مدینہ رحمت دی تصویر مدینہ عاشق دی جاگیر مدینہ ہر عاشق کا قبلہ کعبہ عشق دی ہے تصویر مدینہ روز نکل کے اکھدی جوچوں لب دے میرے میر مدینہ مر جاواتے کر چھڑے آجے کفن اتے تحریر مدینہ پیار کا پہلا باب ہے طیبہ کل شہرادہ پیر مدینہ اور تخت ہزارے بلنا گیندی جے تک لیندی ہیر مدینہ تخت ہزارے بلنا گیندی تخت ہزارے بلنا گیندی جے تک لیندی ہیر مدینہ دین دی خاطر چھڑیا ایسی رو رو کے شبیر مدینہ ہر شے ناصر مٹ جانی میں رہنا فقط اخیر مدینہ ہر شے ناصر مٹ جانی میں کیونکہ تو نے انہیں خود سا سمجھ لیا اے میرے آقا کو خود سا سمجھنے والوں تو نے انہیں خود سا سمجھ لیا علامہ صاحب فرماتے ہیں وہ دانا سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی
وہی کہا تو نے انہیں خود سا سمجھ لیا، یہی فیصلہ تیری بھول ہے، یہ جو کائنات میں ہے رنگ و بو یہ تو ان کے قدموں کی دھول ہے، تجھے ناز ہے اپنے سجدوں پہ تو میری بات سن ذرا غور سے، جو نہیں ہے دل میں حب نبی یہ نماز روزہ فضول ہے، جو نہیں ہے دل میں حب نبی یہ نماز روزہ فضول ہے۔ تو سامعین اکرام آئیے ہمارے حافظ آباد سے تشریف لائے ہوئے مہمان ثناخان رسول عربی گدائے در حسان میری مراد حافظ محمد عمیر رضوی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی حاضری مکمل کریں۔ حضرت صاحب گاؤں میں تشریف لا چکے ہیں، چند ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ سٹیج کی زینت ہوں گے اور فوری انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ حاضرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد پیش کرنے ہیں تو سارے گاؤں والے کہ جنہوں نے اتنی پیاری محفل پاک سجائی، دعا کرنا اللہ پاک تھوڑا سبدہ محفل پاک سجانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے۔ اور جناب بھائی محمد ناصر صاحب آپ نے حکم کیتا، آپ جو حکم دی تمیل کر دیا ہویا، میں بندہ نہ چیز توڑے گاؤں دے اندر پہلی مرتبہ حاضری پیش کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا توڑا سبدہ بے کے سننا قبول منظور فرمائے۔ تمامی احباب اس نیت نال درود شریف پڑھو کہ اسیت پہ بے کے پڑھنے ہیں مدینے پاک دے اندر میرے تے توڑے آقا علیہ السلام سن دینے۔ باواز بلند درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ۔ سمجھ کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ حبیب اللہ۔ کہ تیبہ عاشق بولے سبحان اللہ کہ کیا خزینے
سارا جگ کھائے رات مدینے دی سارا جگ کھائے رات مدینے اور تیس گہرے علی شاہ صاحب آپ کی قلم تھی آپ کی لکھنے میں کوئی مثل نہ ڈولی یارو کوئی مثل نہ جانی دی ارے چپ کرے نہیں علی ایک جانیوں بولن دی جدہ یقین ہے وہ بندہ سرکار کا غلام کی امتی بن کے ہاتھ بلند کر کے جنڈے بنا کے میرے نام مل کے پڑے چپ کر میں ہے علی ایک جانیوں بولن دی چپ کر میں ہے علی پھر مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ سبحان اللہ کہ شان وکھرا دن مہینے ارے سالنا کیونکہ ربیع الاول نور مہینے بھی آمد ہے شاعر کی لکھتے ہیں الحاج محمد علی ظہوری قصوری کیونکہ ایسا چند چڑھیا آمینہ دے لہلکا چند چڑھیا آمینہ دے لہلکا چند چڑھیا آمینہ دے لہلکا حضرت فاضل بریلوی مولانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا ماشاءاللہ خطیب اہل سنت فخر اہل سنت شان اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد ارشد رضوی صاحب خطیب اعظم لاہور تشریف لا چکے ہیں تمامی احباب تشریف رکھیے انشاءاللہ بلا تمہید اب بیان شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ تمامی احباب تشریف رکھیے نہیں بس ٹائم ہو گیا جزاک اللہ لیٹ ہو جانا پونے دا ٹائم ایک شعر پڑھ لو مل کے بڑی شان وکھرا آمینہ دے لہلکا شان وکھرا آمینہ دے لہلکا بولو سبحان اللہ جاگتا بندہ بولے سبحان اللہ اس کلام دا آخری شعر توجہ کرے جی کہ قبر دے ارے میں دیہانوں پر نبی دی آلدہ نوکر بندہ ہاتھ بلند کر کے میرے نال اسٹیج تو لے کے آخری بندہ میرے نال
میں پیہانو نبی دی آلتا میں پیہانو نبی دی آلتا چند چڑیا آمینہ دے نالتا نہیں سونا اس سونے دے نالتا شان وکھرا آمینہ دے لالتا شان وکھرا آمینہ دے لالدا ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے حافظ محمد عمیر رضوی صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی فرما رہے تھے۔ حضرت صاحب کی آمد سے قبل ایک مہمان ان کے ساتھ آئے ہیں جناب مولانا محمد سلیم ربانی صاحب، وہ مختصر سا 5-10 منٹ کا استقبالیہ بیان دیں گے، تو آئیے انہیں سماعت فرماتے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، تہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جناب مولانا محمد سلیم ربانی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، صدق الله العظيم۔ سب حضرات پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز اور محترم حاضرین و سامعین، آج کی اس نورانی اور روحانی محفل میں جو خصوصی بیان ہے خطیب اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ارشد رضوی صاحب ان کا ہے، جو آپ کے سامنے جلوہ فروز ہیں۔ صرف چند منٹوں کی حاضری مقصود، حضرت صاحب کا حکم تھا جو آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ یا اللہ تو نے کیا احسان کیا ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، ان کے اندر اپنا رسول بھیج دیا۔ تو جس پر احسان ہوتا ہے نا وہ خوشی کرتا ہے، وہ خوشی کرتا ہے۔ تو اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، ایمان والوں پر، تو جن پر احسان ہوا ہے خوشی وہی کریں گے، ان کے علاوہ خوشی کوئی نہیں کرے گا۔ ہمارے اس گاؤں کا ایک بڑا آدمی، یاد رکھے احسان کسی چھوٹی چیز کا نہیں جتلایا جاتا۔ گاؤں کا بڑا آدمی، چودھری آدمی کسی کو 100 روپیہ دے دینا، کہہ دے بھی میں نے احسان کیا ہے، وہ احسان نہیں ہوگا۔ کسی کو عمرہ کروا دے، کسی کی بچی کی شادی کروا دے، کو تھوڑا سا احسان جتانا بنتا بھی ہے۔ اللہ نے جب اپنے رسول کو بھیجا، کہا کہ ایمان والوں پر احسان کیا ہے، حالانکہ آپ نے قرآن میں پڑھا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم ان کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن کسی بھی نعمت کا احسان اللہ نے جتلایا نہیں ہے۔ لاکھوں نعمتیں دی ہیں، کسی کا احسان نہیں جتلایا۔ پوری دنیا دی ہے، پوری کائنات دی ہے، کیوں نہیں احسان جتلایا؟
खुद ही अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, ए रसूल तू ऐलान कर दे, कुल मताउ दुनिया कलील, ये सारी दुनिया मेरे नजदीक थोड़ी सी है। अल्लाह तो बड़ा अजीम है, थोड़ी सी है, ये सारी दुनिया थोड़ी सी है। अल्लाह ने एहसान नहीं जितलाया, हजारों नेमतें दी हैं, एहसान नहीं जितलाया। जब अल्लाह ने रसूल ईमान वालों में दिया तो साथ ही कह दिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया है। गोया कि दुनिया वालों को मेरे रब ने एहसान जितलाकर, ईमान वालों को एहसान जितलाकर बता दिया कि ईमान वालों, बेशक मैंने तुम्हें लाखों नेमतें अता की है, किसी नेमत का एहसान जिताया नहीं है, लेकिन जब रसूल को भेजा है एहसान जितला दिया ताकि तुम्हें इल्म हो जाए कि सारी दुनिया मेरी नजर में कुछ भी नहीं है, मेरा नबी ही मेरी नजर में सब कुछ है। मेरा नबी ही मेरी नजर में सब कुछ है, ये दुनिया कुछ भी मेरी नजर में नहीं है। कुल मताउ दुनिया कलील, ये तो थोड़ी सी है, लेकिन जब रसूल को भेजा एहसान जितला दिया, एहसान जितला दिया। और एहसान हमेशा नफा देने वाली चीज का जिताया जाता है, नुकसान देने वाली चीज का एहसान जिताया नहीं जाता। किसी को नकली 1000 रुपए का नोट दे दिया जाए, एहसान नहीं होता, वो कहेगा भी अजीब एहसान किया है, आपके एहसान ने तो मुझे थाने में पहुंचा दिया है, ये एहसान नहीं होता। एहसान नफा देने वाली चीज का होता है। अल्लाह ने रसूल को भेजा, ईमान वालों पर एहसान किया और दुनिया वालों को कह दिया कि दुनिया वालों, ये कोई मामूली रसूल नहीं है, ये कोई आम रसूल नहीं है, अरे ये तो रसूलों का रसूल है, ये तो नबियों का नबी है, ये तो पैगंबरों का पैगंबर है, अरे ये तो मेरा यार है, ये तो मेरा प्यार है, ये तो मेरा दिलदार है, अरे ये तो सारे नबियों का सरदार है। ईमान वालों पर एहसान किया, दुनिया वालों पर साबित कर दिया ये मेरा नबी जो है ये किसी को नुकसान देने के लिए नहीं आया, ये नाफे रसूल है, ये नफा देने वाला है। इसलिए तो बरेली का ताजदार पुकार उठा कि रोती आंख हंसाते ये हैं, रोती आंख हंसाते ये हैं, डूबी नाव तराते ये हैं, राफे नाफे दाफे शाफे क्या क्या रहमत लाते ये हैं, इन्ना आतो इन्ना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं, इनके हाथ में हर कुंजी है, माल के कुल कहलाते ये हैं। आज दारे खत्मे नबूवत, आज दारे खत्मे नबूवत लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी। हम किसी पर एहसान करते हैं ना, तो एहसान जब जिताते हैं, अभी मैंने तुम पर ये एहसान किया, अल्लाह कुरान में कह देता है ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, 3रा सिपारा है। अल्लाह फरमाता है कि ईमान वालों, जब किसी पर एहसान करो ना तो एहसान जितला के उसके सवाब को जाया मत किया करो। हम एहसान जिता दें तो सवाब खत्म। अल्लाह फरमाता है कि ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, अपनी खैरात को सदकात को एहसान जितला के उसको जाया ना करो। ये अल्लाह हमारे लिए तो ये हुक्म है कि जब एहसान करो तो ना जितलाओ कि मैंने तुम्हें उम्रा करवाया था, मैंने तुम्हें 10,000 रुपया दिया था, 4 आदमियों में कह दिया तो सवाब खत्म। मैंने मस्जिद बनाई थी, मदरसा बनाया था, एहसान जितला दिया सवाब खत्म। या अल्लाह हम एहसान जितलाए तो सवाब खत्म। लेकिन जब तूने रसूल को भेजा तो कह दिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया है। या अल्लाह फिर तूने एहसान क्यों जितला दिया? कहा कि मेरा रसूल का उम्मती तेरी बात ठीक है, मैंने एहसान इसलिए जितलाया है कि सारी चीजें दुनिया की जो है वो मेरी नजर में मामूली है, ये रसूल गैर मामूली है। एहसान इसलिए जितलाया है, इसलिए जितलाया है क्योंकि ये सारी कायनात जब तुम्हारे जिस्म से रूह निकल जाएगी, ये सारी कायनात तुम्हारा साथ छोड़ देगी, ये घड़ी भी उतार ली जाएगी, ये नकदी भी निकाल ली जाएगी और जेब से मोबाइल भी निकाल लिया जाएगा, हत्ता के तुम्हें
हमारे अजीज रिश्तेदार उठा कर कब्र के अंदर डालेंगे, हजारों मन मट्टी डालेंगे, अपने हाथों से दफना कर आएंगे। माँ जो एक रात के लिए भी जुदा नहीं होती थी वो भी जुदा हो गई, बाप भी जुदा हो गया, भाई भी जुदा हो गया, सारे मट्टी में डालकर आ जाते हैं। अरे ये सारी कायनात का एहसान इसलिए नहीं जतलाया कि जब जिस्म से रूह निकल जाती है कोई किसी के काम नहीं आएगा, ना ये दुकान काम आएगा, ना ये दुकान काम आएगी, ना कोई रिश्तेदार काम आएगा, ना कोई बेली काम आएगा, ना कोई यार काम आएगा, ना कोई गमसार काम आएगा, ना कोई थानेदार काम आएगा, ना कोई सरमायादार काम आएगा। अगर उस वक्त काम आएगा तो मदीने के अहमद मुख्तार काम आएगा। ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, सय्यदी मुर्शिदी, आमदे मुस्तफा। जब सारे साथ छोड़ जाते हैं ये मिलाद वाला रसूल कब्र के अंदर भी काम आता है। आज हम नबी का जिक्र करते हैं, आज हम नबी का मिलाद मनाते हैं, हजूर की विलादत का जिक्र करते हैं। याद रखो नबियों के मिलाद का जिक्र करना, नबियों को मिलाद मनाना ये अल्लाह के कुरान के अंदर मौजूद है। 16वां पारा है, सूरह मरियम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। जिस दिन मेरी विलादत हुई उस दिन मुझ पर मेरा सलाम हो, जिस दिन मेरा मिलाद हुआ उस दिन मुझ पर मेरा सलाम हो, जिस दिन मेरी पैदाइश हुई उस दिन मुझ पर मेरा सलाम हो। पता चला कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने मिलाद पर खुद सलाम पढ़ रहे हैं, अपनी विलादत पर खुद सलाम पढ़ते हैं, अपनी पैदाइश पर खुद सलाम पढ़ते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के मिलाद और मदीने वाले रसूल के मिलाद के अंदर फर्क ये है कि ईसा अपने मिलाद पर खुद सलाम पढ़ते हैं और मेरे रसूल के मिलाद पर खुदा भी सलाम पढ़ता है, खुदाई भी सलाम पढ़ती है। अर्श वाले भी सलाम पढ़ते हैं, फर्श वाले भी सलाम पढ़ते हैं, मशरक वाले भी सलाम पढ़ते हैं, मगरब वाले भी सलाम पढ़ते हैं। युसल्लूना अलन नबी, कुरान में भी आता है कि नबी पर सलाम पढ़ो। सारी कायनात सलाम पढ़ती है, रसूल के मिलाद पर कायनात का जर्रा जर्रा सलाम पढ़ता है। ये मंजर बरेली के ताजदार ने देखा तो पुकार उठे कि मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हदायत पे लाखों सलाम, के सुहानी गली चमका तैयबा का चांद उस अफरोज साज पे लाखों सलाम। मेरे रसूल की विलादत पर लाखों सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम अपने मिलाद पर खुद सलाम पढ़ते हैं और हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि जब अब्दुल्ला के घर में बेटा पैदा हुआ मैंने देखा कि काबा आमना के घर की तरफ झुका हुआ है, काबा आमना के घर की तरफ झुका हुआ है, काबा भी मुजरे कर रहा है, काबा भी सलामी कर रहा है। बरेली का ताजदार बोल उठा कि या रसूल अल्लाह तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत से हर एक बुत थर थरा के गिर गया, आका तेरी मर्जी पा गया, सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया। हजूर के मिलाद पर काबा भी सजदे कर रहा है, काबा भी सलामी के नजराने पेश कर रहा है। याद रखो मेरे नबी के मिलाद पर इस कायनात में सबसे पहले जिसने खुशी की है वो खाना काबा है। हजूर के मिलाद पर सबसे खुशी करने वाला खाना काबा है। सीने का जोर लगा के बोले सबसे पहली खुशी करने वाला कौन है? खाना काबा। पहली खुशी ये अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि काबे तू तो दुनिया वालों का काबा है, आज तू किसके आगे झुका हुआ है? काबे से आवाज आती है कि अब्दुल मुत्तलिब दुनिया वालों का मैं काबा हूँ, आज मेरा काबा मोहम्मद पैदा हो गया है। हजूर के मिलाद पर काबा भी खुशी कर रहा है, बुत भी कर रहे हैं। दो काम हुए कि बुत टूट रहे हैं, काबा खुशी कर रहा है। आज भी दो अमल जारी है, जो चेहरे मुरझाए हुए हैं बुतों के तरीके पे अमल कर रहे हैं, जो खुशी मना रहा है काबे की सुन्नत पे अमल कर रहा है। सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, मुंह पर किबला शरीफ अल्लाहु अकबर
لیکن میلاد نہیں مناتے. میں نے کہا بھی تم کوئی اور قبلہ بنا لو, کوئی اور کعبہ بنا لو, اس لیے کہ تمہارا عقیدہ جو ہے کعبے کے عقیدے سے ٹکراتا ہے, ملتا ہی نہیں ہے. ارے یہ تو قبلہ جو ہے, کعبہ جو ہے, یہ تو نبی کے میلاد کی خوشی کرنے والا ہے. سنیو تم پہلے بھی پڑھتے ہو منہ پر قبلہ شریف اللہ اکبر, اب بھی محبت سے پڑھا کرو نماز, اس لیے کہ تمہارا عقیدہ کعبے کے عقیدے سے ملتا ہے. سنیو تمہیں مبارک ہو, اس لیے مبارک ہو کہ تم خود بھی میلاد والے ہو, تمہارا کعبہ بھی میلاد والا ہے. قسمت والے وہ لوگ ہیں جو سرکار کا میلاد مناتے ہیں, سرکار کے میلاد کی خوشی کرتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں. آپ حضرات اس محفل میں جمع ہیں چونکہ خصوصی بیان علامہ صاحب کا ہے, میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, تو انشاءاللہ العزیز آپ کی محبت کے مطابق, آپ کے ذوق اور شوق کے مطابق ان کا بیان ہوگا. میری دعا ہے کہ رب العالمین جن دوستوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے, اللہ تعالیٰ سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. غوث قطب و رضا کعبے سے یہ آتی ہے صدا, آؤ میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہان نے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ, یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہان نے. ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی, کیونکہ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا, کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے, سجی رہے گی. تو میں بلا تمہید دعوت خطاب دینا چاہوں گا. میری مراد خطیب اہل سنت, سرمایہ اہل سنت, مقرر شیریں بیان, پاسبان مسلک رضا, فخر اہل سنت, شان اہل سنت, پہچان اہل سنت, ترجمان اہل سنت, پیر طریقت, رہبر شریعت محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد ارشد رضوی صاحب خطیب اعظم لاہور, کہ وہ اپنے نورانی, روحانی, وجدانی, لسانی, ایمانی, عرفانی, اکانی, بلکہ یوں کہوں گا کہ قرآنی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے منور فرمائیں. ان کی آمد سے قبل میں حضرت صاحب کو دعوت دے چکا ہوں, ان کی آمد سے قبل ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمان ثنا خان 2 منٹ کے لیے اپنی حاضری لگوائیں گے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. بولو عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. پر یہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول